چیپٹر 9 ہے ہمارے پاس الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، کلاس 4 سائنس ہم نے شروع کیا ہے پی ایچ ڈی کے کورس کے لیے۔ تو سب سے پہلے الیکٹریسٹی یا الیکٹرک کرنٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو چارجز ہوتے ہیں کسی بھی کنڈکٹر میں، اس میں جب چارجز فلو کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ یا الیکٹریسٹی۔ یہ پھر اگر آپ ڈیپ میں جائیں تو پوٹینشیل ڈفرینس وغیرہ کے ڈفرینس کی وجہ سے یہ کرنٹ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، چارجز فلو کرتے ہیں، اور ان چارجز کے فلو کو ہم پھر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ ڈیپ فزکس ہے، وہاں پہ ہم نہیں جاتے، یہاں پہ جو کنسیپٹس ڈیفائن ہوئے ہیں ان کو صرف ہم ٹچ کریں گے۔ یہاں پہ آ جائیں تو یہاں ایک MCQs ہے ہمارے پاس۔ دا فلو آف الیکٹریسٹی تھرو دیز میٹل وائرز اور دا فلو آف الیکٹریسٹی تھرو میٹالک وائرز از کالڈ کرنٹ، یا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، دا فلو آف چارجز ان میٹالک وائرز از کالڈ کرنٹ۔ یعنی کرنٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ جو چارجز فلو کرتے ہیں، الیکٹریسٹی فلو کرتا ہے تاروں میں، تو ان کو ہم کہیں گے یہاں پہ کرنٹ۔ تو یہ مسنگ آپشن ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کنڈکٹرز۔ کنڈکٹرز کیا ہیں؟ وہ تمام مادے جو کہ بجلی ان میں سے پاس ہو سکتی ہو، تو ان کو ہم کہیں گے کنڈکٹرز۔ یہاں پہ the materials through which electricity can pass are called conductors۔ وہ تمام مادے میٹیریل جن میں سے کرنٹ یعنی بجلی پاس ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں۔ یہ مسنگ سیکشن ہو سکتا ہے۔ آل میٹلز آر کنڈکٹرز۔ جتنے بھی میٹلز ہیں یہ ہمارے پاس کنڈکٹر ہیں۔ میٹلز کی مثالیں آپ کے پاس آئرن ہے، ایلومینیم، گولڈ، کاپر ایٹسیٹرا، ان کو ہم میٹلز کہتے ہیں، اور یہ تمام کنڈکٹرز ہیں، یہ بجلی پاس کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی تاریں بنی ہوتی ہیں بجلی کی، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ میٹل سے بنی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے پاس کنڈکٹرز ہیں۔ انسولیٹرز کیا ہیں؟ the materials through which electricity cannot pass۔ وہ تمام مادے جس میں سے بجلی نہیں گزر سکے یا جو بجلی کے لیے مزاحمت پیدا کریں، آر کالڈ انسولیٹرز۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انسولیٹر۔ یہ مسنگ سیکشن ہو سکتا ہے، آپشن میں موجود ہوگا۔ انسولیٹر کی مثالیں آپ کے پاس کیا ہے؟ ربر لے لیں، پلاسٹک، ووڈ، گلاس ایٹسیٹرا۔ یعنی جو چیز ہم بجلی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بجلی کے بورڈ وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ربر کے چپل پہن لیتے ہیں، یا کسی لکڑی کے بینچ وغیرہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسولیٹر، اس میں سے بجلی پاس نہیں ہو سکتی اور ہم بجلی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو بجلی پاس نہ کریں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انسولیٹرز کہیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ کو مختلف بجلی کی اپلیکیشن دی گئے ہیں، استعمال دیے گئے ہیں۔ جیسے ہم بجلی کو اپنے گھروں میں لائٹن یعنی لائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے ٹی وی وغیرہ کو ہم چلاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ بجلی کا استعمال ہو گیا۔ MCQs کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ آ جائیں، دا پاتھ ان وچ دا کرنٹ فلوز از کالڈ اے سرکٹ۔ سرکٹ کیا ہے اصل میں؟ فار ایگزامپل یہاں پہ آ جائیں آپ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیل ہے، یعنی اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیل کے ساتھ اگر ہم بلب کو کنیکٹ کر لیں، ہمیں دو تاریں لگانی ہوتی ہیں، ایک نیگیٹیو سائڈ پہ، ایک پازیٹیو سائڈ پہ، اور یہ مکمل تار جو ہیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کر بلب تک، اور بلب سے سٹارٹ ہو کر یہاں تک آتا ہو، تب ہی یہ بلب جو ہے یہ جلے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سرکٹ ہے۔ یعنی جو کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے جس پاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سرکٹ کہتے ہیں۔ سرکٹ کی بھی دو آپشن ہیں ہمارے پاس، دو ٹائپس ہیں۔ ایک وہ سرکٹ جس سے بجلی پاس ہو سکتی ہے، اور دوسرا وہ سرکٹ جس میں کہیں پہ آپ کٹ کر لیں اس کو یا بٹن لگا لیں، وہ آف کر لیں، تو اس کو ہم اوپن سرکٹ کہیں گے۔ جب بجلی پاس ہو رہی ہو اور لائٹ جل رہا ہو، تو اس کو سرکٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ کلوزڈ سرکٹ۔ اور جب بجلی پاس نہیں ہو رہا اور بلب جل نہیں رہا ہو، یا جو چیز ہم نے لگائی ہو وہ نہیں چل رہی ہو، تو اس کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔
تو یہاں پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے when the wire is connected and the bulb is lit, this is called a closed circuit. جب تار مکمل کنیکٹ ہو اور بلب جل رہا ہو تو اس کو ہم کلوز سرکٹ کہتے ہیں. when the wire is disconnected and the bulb is off, this is called an open circuit. اور جب وائر جو ہے وہ کہیں پہ اس میں اس کو ہم نے توڑا ہو یا فیوز وغیرہ اس سے نکالی ہو تو اس کو جب یہ بلب نہیں جلے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اوپن سرکٹ کہیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس میگنیٹ. میگنیٹ کیا ہے؟ اے میگنیٹ اٹریکٹس تھنگز میڈ آف آئرن. میگنیٹ جو ہے یہ اصل میں یہ بھی آئرن ہے، آئرن کی ایک اور ہے. ہم ڈیپ سائنس میں اس کو سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں یہاں پہ. تو میگنیٹ اصل میں ایک آئرن اور ہے اور یہ آئرن سے بنی ہوئی تمام چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ لوہے سے بنی ہوئی تمام چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. میگنیٹ کے پھر دو پولز ہوتے ہیں جس کو ہم ایک کو نارتھ پول کہتے ہیں اور دوسرے کو ساؤتھ پول کہتے ہیں. یعنی میگنیٹ کے کتنے پول ہو گئے؟ دو پولز ہیں ہمارے پاس، ایک نارتھ پول اور دوسرا ساؤتھ پول. میگنیٹ جو ہے ہمیں اٹ کین آلسو شو ایز دا ڈائریکشن آف نارتھ اینڈ ساؤتھ آف ارتھ. میگنیٹ جو ہے یہ ہمیں نارتھ یا ساؤتھ ڈائریکشن بھی زمین کی شو کر سکتا ہے، جو کمپاس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، دا میگنیٹس وچ آر میڈ ود دا ہیلپ آف الیکٹریسٹی آر کالڈ الیکٹرو میگنیٹس. یہ بھی ایم سی کیوز ہے. وہ مقناطیس جو بجلی کے ذریعے سے ہم بناتے ہیں اس کو الیکٹرو میگنیٹس کہتے ہیں. اس کو آرٹیفیشل میگنیٹ بھی کہتے ہیں. یہ غیر فطری مقناطیس ہوتے ہیں اور جب بھی ہم بجلی کو اس سے آف کرتے ہیں تو یہ اپنی مقناطیسیت کھو دیتے ہیں. لیکن کچھ مقناطیس ہمارے پاس قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں، اس کو ہم اس کی مقناطیسیت اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. تو الیکٹرو میگنیٹ جو ہیں وہ انسان نے بنائے ہیں اور اس کو مختلف پھر اپلیکیشنز میں استعمال کرتے ہیں. بجلی کے ذریعے سے ہم اس کو بناتے ہیں، اس کو ہم الیکٹرو میگنیٹس کہتے ہیں. ٹائپس آف میگنیٹ یہاں پہ دوبارہ ڈسکس ہو چکا ہے. دیئر آر ٹو ٹائپس آف میگنیٹ. مقناطیس کی دو اقسام ہیں. پہلے نمبر پر ہے نیچرل میگنیٹس، قدرتی مقناطیس. دیز آر فاؤنڈ ان نیچر. یہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہیں یہ میگنیٹک کوالٹیز اپنی اتنی آسانی سے نہیں کھوتی. یعنی قدرتی طور پر جو مقناطیس ہوتا ہے اس کو ہم ڈی میگنیٹائز نہیں کر سکتے یا اس کو مقناطیسیت ختم نہیں کر سکتے. اس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں، دے آر کالڈ پرماننٹ میگنیٹس. یہ مستقل مقناطیس ہوتے ہیں یعنی اس کی مقناطیسیت ختم نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے دوسرا جو میگنیٹ کا ٹائپ ہے آرٹیفیشل میگنیٹس، یعنی نقلی مقناطیس یا مصنوعی مقناطیس. دیز آر مین میڈ میگنیٹس. یہ انسان کے بنائے ہوئے مقناطیس ہیں. دیز میگنیٹس کین لاس دیئر میگنیٹک ایبیلٹی ایزیلی اینڈ آر کالڈ ٹیمپریری میگنیٹس. یعنی آرٹیفیشل میگنیٹ کو ہم ٹیمپریری میگنیٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم چاہیں اس کی مقناطیسیت کو ختم کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ جائیں تو کچھ پوائنٹس سے آپ نے ریممبر کرنے ہیں. دا تھنگز وچ آر اٹریکٹیڈ ٹورڈ دا میگنیٹس آر کالڈ میگنیٹک مٹیریلز. وہ چیزیں جو مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے، جیسے لوہے کی مثال آپ لے لیں تو ان کو ہم میگنیٹک مٹیریلز یعنی مقناطیسی اجسام کہیں گے. یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، یہ مسنگ سیکشن ہوگا. دا تھنگز وچ اے میگنیٹ ڈز ناٹ اٹریکٹ آر کالڈ نان میگنیٹک مٹیریلز. وہ چیزیں جو مقناطیس اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا، نہیں کھینچتا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نان میگنیٹک مٹیریلز کہیں گے، غیر مقناطیسی اجسام. اچھا، مقناطیس کی وہ خاصیت جس کی مدد سے وہ دوسرے اجسام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دا پراپرٹی آف میگنیٹ ٹو اٹریکٹ تھنگز از کالڈ میگنیٹزم. مقناطیس کی اس خاصیت کو جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو میگنیٹزم کہتے ہیں. یہ 3 ایم سی کیوز آپ کے پاس ہو گئے، اس کو ضرور یاد رکھیں. یعنی میگنیٹ کے پورشن میں آپ کے پاس ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ آئرن کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کے 2 پولز ہیں، نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول.
اور یہ ہمیں زمین کا نارتھ اور ساؤتھ پول بھی بتاتا ہے کمپاس کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ مقناطیس کی دو قسمیں ہیں ہمارے پاس، نیچرل میگنیٹس اور آرٹیفیشل میگنیٹ، اور یہ تین پراپرٹی بھی اپنے پاس یاد رکھیں۔ یہاں پہ آ جائیں، وین این آئرن اور اسٹیل بار از ربڈ اگینسٹ اے میگنیٹ میگنیٹزم از پروڈیوسڈ ان اٹ۔ جب لوہے کا ٹکڑا کسی مقناطیس کے ساتھ ہم رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں اس طرح، تو اس لوہے کے ٹکڑے میں بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ مقناطیسیت کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مقناطیس کو ہم زور سے ہتھوڑے کے ساتھ ماریں یا اس کو بہت زیادہ ہیٹ دے دیں تو اس کی مقناطیسیت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف پراپرٹیز ہو گئے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اس سے بھی MCQs آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ اگر ہم دو مقناطیس فار ایگزامپل لے لیں یہاں پہ، اور ہمارے پاس دونوں کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول، تو یہ بات یاد رکھیں، اگر اس مقناطیس کا نارتھ پول جو ہے یہ اس ساؤتھ پول کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، اس طرح اس کا نارتھ جو ہے یہ ساؤتھ کو اٹریکٹ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو مقناطیس ہم ایک جگہ رکھیں گے تو جو اپوزٹ سائڈز ہوں گے نارتھ ساؤتھ، وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے، اپنی طرف کھینچیں گے۔ اس کے علاوہ جو سیم سائڈز ہوں گے، سیم پولز ہوں گی، نارتھ اور ساؤتھ، یہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے، اس طرح ایک دوسرے سے دور جائیں گے۔ یہ مقناطیس کی ایک خاصیت ہے۔ چاہے یہاں پہ آ جائیں تو الیکٹرو میگنیٹ کو ہم کرین میں استعمال کرتے ہیں باری باری چیزوں کو اٹھانے کے لیے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ کرین کا جو یہاں پہ منہ ہے، یہاں پہ جو جس کے ذریعے سے یہ چیزوں کو اٹھاتا ہے، اس میں الیکٹرو میگنیٹس لگے ہوتے ہیں۔ یہ جب فار ایگزامپل ہم اس کے ذریعے سے ایک باری گاڑی کو اٹھانا چاہیں تو یہ گاڑی کو ٹچ کریں گے تو ہم بجلی کو آن کریں گے، اور اس میں الیکٹرو میگنیٹس میں میگنیٹزم پیدا ہوگی، اور اس کے ذریعے سے یہ کار کو پھر کار کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور ہم کرین کے ذریعے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور جب ہمیں دوبارہ اس کو کرین سے علیحدہ کرنا ہو تو ہم الیکٹریسٹی آف کر دیتے ہیں، اور میگنیٹزم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور گاڑی اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ استعمال ہے اس کے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اپلائنسز جو ہیں جیسے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، فین، واشنگ مشین، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں بھی الیکٹرو میگنیٹس استعمال ہوتے ہیں۔ کی پوائنٹس ہیں ہمارے پاس، کنڈکٹرز آر مٹیریل تھرو وچ الیکٹریسٹی کین پاس۔ کنڈکٹرز کون سے؟ ہمارے پاس وہ چیزیں جو بجلی کو آسانی سے پاس کر سکے، اس کو کنڈکٹرز کہتے ہیں۔ انسولیٹرز ڈو ناٹ لیٹ الیکٹریسٹی ٹو پاس تھرو دیم۔ انسولیٹر بجلی اپنے اوپر پاس نہیں کرتی۔ دا پاتھ وے آف کرنٹ از کالڈ اے سرکٹ۔ کرنٹ کے فلو یا بہاؤ کے لیے جس راستے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم سرکٹ کہتے ہیں۔ دا پراپرٹی آف اے میگنیٹ ٹو اٹریکٹ میگنیٹک تھنگز از کالڈ میگنیٹزم۔ مقناطیس کی وہ خاصیت جس کی مدد سے دوسری چیزوں کو، میگنیٹک میٹیریلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے، اس کو میگنیٹزم کہتے ہیں۔ آرٹیفیشل میگنیٹس کین بی ڈی میگنیٹائزڈ ایزیلی۔ جو نقلی مقناطیس، مصنوعی مقناطیس ہوتے ہیں، انسان نے جو بنائے ہوتے ہیں، اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ ڈی میگنیٹائز کر سکتے ہیں، یعنی اس کی مقناطیسیت ختم کر سکتے ہیں۔ لائک پولز آف میگنیٹس ریپیل ایچ ادر۔ جو سیم پولز ہوتے ہیں جیسے نارتھ، وہ مقناطیس کے ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ دا نارتھ پول آف اے فریلی ہینگنگ میگنیٹس آلویز پوائنٹس ٹو دا نارتھ آف دا ارتھ۔ جو نارتھ پول ہوتا ہے مقناطیس کا، فار ایگزامپل یہ نارتھ پول ہے، اور جب ہم اس کو فری سسپینڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نارتھ کی طرف اشارہ کرے گا۔ میگنیٹس آر یوزڈ ٹو لفٹ ہیوی لوڈز۔ مقناطیس کو بھاری چیزوں کے اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹس آر یوزڈ ان مینی اپلائنسز لائک ٹی وی ایٹسٹرا۔ یہ ہو گیا۔ یہاں پہ MCQs پہ آ جائیں تو کیا ہے؟ وی نیڈ ہر جگہ ٹو رن این الیکٹرک فین، وی نیڈ الیکٹریسٹی۔ ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بجلی کے پنکھے کو چلائیں۔ The materials through which electricity can pass are called conductors.
وہ چیزیں جس کے ذریعے سے بجلی پاس ہوتی ہے اس کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں. The materials through which electricity cannot pass are called insulators. وہ چیزیں جن میں سے بجلی پاس نہ ہوتی ہو اس کو ہم انسولیٹر کہتے ہیں. When the wire is disconnected and bulb is turned off, this is called open circuit. یعنی کھلا سرکٹ ہے، اس کو یہ کھل چکا ہے، اس کو کہیں پہ ہم نے توڑا ہے تو اس سے بجلی پاس نہیں ہوگی. A magnet has two poles. مغناطیس کے دو پولز ہوتے ہیں، نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول. یہاں پہ آ جائیں. پلاسٹک اینڈ ربر کین ناٹ الاؤ الیکٹریسٹی ٹو پاس بیکاز دے آر انسولیٹرز. پلاسٹک اور ربر ہمارے پاس انسولیٹر ہیں اس لیے یہ بجلی کو پاس نہیں کرتے. The path through which a current flows is called. وہ راستہ جس کے ذریعے سے کرنٹ فلو کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے سرکٹ. سرکٹ کہتے ہیں اس کو. اچھا. The things which are attracted by a magnet are called magnetic. وہ چیزیں جو مغناطیس اپنی طرف کہتے ہیں اس کو میگنیٹک میٹیریلز کہتے ہیں. نارتھ پول ریپیلز دا نارتھ پول. نارتھ پول جو ہے وہ نارتھ پول کو ریپیل کرے گا اور ساؤتھ پول کو اٹریکٹ کرے گا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ نارتھ پول. یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر نمبر 9. 10 جو ہے وہ ہے ہمارے پاس مومنٹ آف دا ارتھ. اینڈ آئی تھنک یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ لاسٹ چیپٹر بھی ہے، چیپٹر 10. اس کے ساتھ ہم یہ گلوسری جو ہے یہ بھی 4 سے شروع ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھیں گے کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ MCQs آتے ہیں. یہ تقریباً تمام سائنس کا جو ہے 4th کا یہ کلاس ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں مومنٹ آف دا ارتھ.